ماشاءاللہ جزاک اللہ پڑھنا ہم سب کا سننا قبول فرمائے اور اللہ پاک ہمیں حضور کی نسبت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی نسبت پر اللہ کو نصیب فرمائے اور
اسی نسبت کو اللہ ہماری قبر کے اندر بھی رکھے اور حشر کے اندر بھی اللہ ہمیں یہ نسبت نصیب فرمائے۔ حضرت جی وقار آپ حضرات کے اندر ہے کہ آج کی یہ خوبصورت وزن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محترم اسلم صاحب کے گھر کے اندر نقاب پذیر ہے۔ میں اپنی جانب سے تمام احباب کی جانب سے آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حسب معمول سال کی طرح اس سال بھی ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں اپنے گھر کو خوبصورت انداز کے ساتھ سجایا، اور یقیناً یہ میلاد کی ہی برکت ہے۔ میں ابھی آتے ہی راستے میں بتا رہا تھا دوستوں کو کہ غالباً دیواریں تھی اور چھت نہیں تھا پہلا میلاد جب اسلم صاحب نے یہاں پہ کروایا۔ میں نے ان سے گزارش کی تھی آپ میلاد کریں گے تو اگلے سال اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ دوسرے سال جب میلاد ہوا تو چھت پڑ چکا تھا، پلستر غالباً ہلکا پھلکا ہوا تھا۔ پچھلے سال کافی کام تیار تھا، اس سال الحمدللہ ذکر مصطفیٰ کی برکت سے آپ گھر کی رونقوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بندہ دل کرتا ہے کہ ہر طرف بندہ دیکھتا ہی رہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ ذکر مصطفیٰ کی برکت سے آئندہ آنے والے سال اللہ اس گھر کے اندر اور برکت اور رحمت نازل فرمائے۔ جس محبت عقیدت کے ساتھ اسلم صاحب مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہونے والے قرآن سے محبت کرتے ہیں، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، بے لوث اللہ کے قرآن سے محبت کرتے ہیں اور اس تعلیم کو عام کرتے ہیں۔ اللہ یہ نسبت انہیں دنیا کے اندر بھی نصیب فرمائے اور قرآن کی نسبت اللہ مرنے کے بعد اللہ انہیں قبر کے اندر بھی نصیب فرمائے، اور قرآن کی برکت سے اللہ اس گھر کے اندر بھی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ان کے بچوں کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اسٹیج کی زینت خطیب اہل سنت علامہ قاری رحمت اللہ نعیمی صاحب آپ تشریف فرما ہے، حافظ و قاری محمد صدیق صاحب آپ تشریف فرما ہے، اور ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب حاجی فیض رسول صاحب آپ تشریف فرما ہے۔ میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہماری ہر محفل کی زینت ہوتے ہیں۔ بغیر کسی تاخیر کے میں قاری رحمت اللہ نعیمی صاحب کے مائک حوالے کرتا ہوں۔ خوبصورت آواز کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہمیں سنائیں گے اور حضور کی نعت کے اشعار بھی ہمیں سنائیں گے۔ قاری رحمت اللہ نعیمی صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رات کی یقیناً ڈرے ہوں گے، میں پہلے وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ۔ ابھی بھی اویس بھائی کو میں نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ یہ کام آج سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اتنا آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ رات کو محفل الحمدللہ بہت اچھی ہوئی ہے، لیکن ہمارے ماحول کے مطابق تھوڑا سا لمبی ہو گئی ہے، کیونکہ اکثر ہمارے بزرگ ہوتے ہیں اور ان کے لیے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ اسٹیج پہ آنے والے جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں وہ سب کے مزاج سے واقف ہیں اور وقت کا خیال رکھ کر اپنی اپنی حاضری پیش کریں گے۔ آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ، جو ہمیں وقت دیا گیا اس وقت کے اندر رہ کر انشاءاللہ ہم دعا کی طرف بڑھیں گے۔ آپ کی محبتوں میں علامہ قاری رحمت اللہ علیہ صاحب اپنی خوبصورت آواز کے اندر اللہ کی پاک کلام سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن للمتقين مفازا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا،
الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سامنے ہو گئے رخ خیر البشر سامنے ہو گئے رخ خیر البشر اور مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے مجھ کو ایسے ہی شفا چاہیے میری لینے خبر میری لینے خبر آئے آقا اگر میری لینے خبر آئے آقا اگر صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله ہماری سانسیں روان
تک لہو رواں ہے، نبی نبی ہم کیا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، اور زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، گر ان کی عزت پہ حرف آیا، گر ان کی عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، خوبصورت آواز کی عادت لینات سے آغاز میں کر رہے تھے، اور واقع سروے کوڈے میں اپنی محبت بھری حاضری بھی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے پیش کر رہے تھے۔ اللہ سب کو پڑھنا اور سب کو سننا اپنی بات کرنا قبول فرمائے۔ دوران تلاوت نعت ہماری محفل کی زینت بنے اہل سنت علامہ قاری کے اشرف عباس نقشبندی صاحب، قادر محترم خطیب اہل سنت علامہ قاری نور محمد چشتی صاحب، اور حافظ ذوالقرنین حسین چشتی صاحب، میں تمام حضرات کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے اللہ تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ میں اختر صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ آتے ہیں اور مختصر اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلی اللہ علیہ یا رسول عرش سے نور چلا
کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چچائی پہ مگر عرش نشین ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. ملتا نہیں کیا دو جہاں کو تیرے در سے کیا بات ہے. ملتا نہیں کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. ہر ایک کو میسر کہاں، ہر ایک کو میسر کہاں، اس در کی غلامی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہر ایک کو میسر کہاں، اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. کیا بات ہے. اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے.
نبوت ماشاءاللہ جزاک اللہ. خوبصورت آواز، انداز اور لب و لہجے کے ساتھ بارگاہ سرور کونین کے اندر اپنی محبت بھری حاضری محمد اختر صاحب پیش کر رہے تھے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین. سبحان اللہ. اور یہ بھی اعزاز ہے اختر صاحب جامعہ مسجد بابو جامع کے پہلے اسٹوڈنٹ ہیں اور اسلم صاحب پہلے شاگردوں میں سے یہ ہیں. اور اللہ یہ نسبتوں کا سلسلہ قائم و دائم رکھے. اللہ پاک انہیں ہمیشہ اسی محبت عقیدت کے ساتھ اپنے استاد کی فرمانبرداری اور حضور کی اسی محبت کے ساتھ نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی محبت میں موت نصیب فرمائے. مرتے وقت اسی آقا کی چہرے کی ہم سب کو اللہ زیارت نصیب فرمائے. اور جب قبر میں جائے تو اللہ اس محبوب کی چہرے کی پہچان عطا فرمائے. اور بروز حشر جب نفس کا عالم ہو اللہ اس محبوب کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے. حضور کی چٹی کے نیچے جگہ فرمائے. اسی خوبصورت ماحول کے اندر میں آج کی فتن کے اگلے صلاحان حافظ ذوالقرنین اسلم چشتی صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ آتے ہیں بارگاہ خیر الکلام کے اندر اپنے محبت بھری حاضری پیش کرتے ہیں. حافظ ذوالقرنین اسلم چشتی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دونوں عالم میں ہے دل رات اجالا تیرا. دونوں عالم میں ہے دل رات اجالا تیرا. دونوں عالم میں ہے دل رات اجالا تیرا. شب انوکھی ہے تیری حسن نرالا تیرا. شب انوکھی ہے تیری حسن نرالا تیرا. شب معراج ہے عنوان تیری رفعت کا. شب معراج ہے عنوان تیری رفعت کا. ذات عرفہ ہے تیری ذکر ہے اعلیٰ تیرا. ذات عرفہ ہے تیری ذکر ہے اعلیٰ تیرا. میری مرکز سے نکیرین پلٹ جائیں گے. میری مرکز سے نکیرین پلٹ جائیں گے. ان کو مل جائے گا جس وقت حوالہ تیرا.
حشر میں ایک قیامت میرے دل سے گزری، حشر میں ایک قیامت میرے دل سے گزری، بن گئی بات، بن گئی بات، بن گئی بات، وسیلہ جو نکالا تیرا، بن گئی بات، وسیلہ جو نکالا تیرا، صدق دل سے ہے نصیب اہل طلب میں شامل، صدق دل سے ہے نصیب اہل طلب میں شامل، آسرا حشر میں ہے ماشاءاللہ، جزاک اللہ، حافظ القبلہ قاسم صاحب حضور کی بارگاہ میں اپنی محبت بھری حاضری پیش کر رہی تھی۔ میں عبداللہ اسلم سے گزارش کرتا ہوں وہ آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی مختصر حاضری پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں، رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں، آقا کی درگاہ میں بھی، آقا کی درگاہ میں بھی، آقا کی درگاہ میں بھی ادنا سا ایک گدا ہوں، رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں، فرزانگی کی حد تک دیوانہ ہو گیا ہوں، میں ان کی نعت کہہ کر مستی میں جھومتا ہوں، فرزانگی کی حد تک دیوانہ ہو گیا ہوں، میں ان کی نعت کہہ کر مستی میں جھومتا ہوں، رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں، رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں، یہ خواب میں نے دیکھا طیبہ کا قافلہ ہے اور نعت پڑھتے پڑھتے میں اس میں جا رہا ہوں، یہ خواب میں نے دیکھا طیبہ کا قافلہ ہے اور نعت پڑھتے پڑھتے میں اس میں جا رہا ہوں، رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں، رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں، نظر کرم ہوئی جب آقا نے جب بلایا اس دم یہی کہوں گا آقا میں آ رہا ہوں، نظر کرم ہوئی جب آقا نے جب بلایا اس دم یہی کہوں گا آقا میں آ رہا ہوں، رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں، رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ہوں، جنت خدا نہ دے گا جب تک نہ وہ کہیں گے رب کی رضا ہے آقا
رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا آقا کے در کا میں بھی آقا کے در کا میں بھی آقا کے در کا میں بھی ادنا سے قدا رب نے دیا ہے ان کو میں ان سے مانگتا ماشاءاللہ جزاک اللہ خوبصورت آواز کی مدد حضور کی یہاں ذکر کی محفل سجائی وہاں حضور کی بارگاہ میں ہم نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا اللہ اس بچے کو کامیابی اور کامرانیاں عطا فرمائے اور جس محبت عقیدت کے ساتھ اسلم صاحب کی دین کی خدمات ہیں اللہ اس کو دین پر استقامت عطا فرمائے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے محبت سے کہیں سبحان اللہ ٹیکس لگے ہیں لیکن ابھی سبحان اللہ اور اللہ روپے ٹیکس نہیں لگے اس لیے میلاد کی محفل ہے یہاں پر تھوڑا سا بولتا ہوا بندہ اچھا لگتا ہے نہیں تو ویسے وہ شعور میں انہوں نے نعرے مارے ہیں کم از کم اپنی پہچان تو ختم کرنی چاہیے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو مصطفیٰ کی قرآن کی تفسیر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو مصطفیٰ کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو سوچ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت بری حاضری پیش کرنے کے لیے میں انتہائی ادب کے ساتھ خطیب اہل سنت علامہ قاری نور محمد چشتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنی محبت بری حاضری پیش کرتے ہیں آپ نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر میں بالکل تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں اور اگر آپ یہ ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے رہیں گے تو پھر ہم سپیڈ کو تھوڑا سا سلو کر دیں گے آپ کی وجہ سے ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں آپ تھوڑا سا بیدار ہو کر بیٹھیں گے تو جلدی ہم دعا کریں گے آپ نعرے کا جواب دیں بازو کو اگر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھنا کچھ اور تھا لیکن قاری کیسر صاحب نے کہا کہ وہی کلام جو پنجابی کا رب کے لئے محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ آج اسلم صاحب نہایت ہی خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آج ہم سب ان کے گھر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے جمع ہیں جامع مسجد باب الجنت کے صدر محترم ڈاکٹر غلام محمد صاحب عنقریب 2 سے 3 دنوں میں انشاءاللہ بارگاہ خیر الانام میں حاضری کے لیے عمرہ شریف کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں تو یہ بھی خوش نصیبی ہے اسی ماحول کے اندر محبت کے ساتھ سنیں کملی والے کا ذکر مل کے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح حضور نے ان کو بلایا ہے اللہ ہمیں بھی حاضری کی سعادت عطا فرمائے دنیا
خوبصورت آواز اور انداز کے اندر لکھا ہوا حضور کے عشق کے اندر ڈوب کر جنہوں نے کلام لکھے ہیں صدیوں کے بعد بھی پڑھے جائیں تو ایک کیفیت سی تازی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک قاری صاحب کا پڑھنا اپنی بات ہمیشہ قبولیت عطا فرمائے۔ جس محبت کے ساتھ انہوں نے بزرگوں کا لکھا ہوا کلام پڑھا ہے، اللہ پاک قاری صاحب کے والد گرامی اور والدہ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ جسد پر تابع قائم اور دائم فرمائے۔ مدینے کی بات بھی حضور نصیر ملت نے حضور کے در کا جب ذکر کیا تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تھی جس کے مقدر میں گدائے تیرے در۔ بس آخری شناخان ہے قاری صاحب نے اسلم صاحب کی دو فرمائشیں وہ انہوں نے پڑھنی ہے۔ کلام جو اس کے ویسے قاری صاحب کا مزاج اتنا لمبا پڑھنے کا نہیں، ایک دو اشعار وہ اپنے مزاج کے مطابق پڑھیں گے۔ ایک کلام جو اکثر سنا جاتا ہے، تقریباً سبھی پسند کرتے ہیں، رونق کی زندگی، اس کا حکم ہوا ہے انشاءاللہ وہ قاری صاحب پیش کریں گے۔ آخر میں مولا علی کی بارگاہ میں پیر نصیر الدین صاحب کا لکھا ہوا کلام اس کے دو اشعار پیش کریں گے اور ابتدا میں
قاری صاحب کی جو مرضی کے اندر ہے آپ وہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے بغیر کسی تاخیر کے انشاءاللہ دعا کرنی ہے۔ پیر صاحب کا لکھا ہوا کلام میں نے ابتدا کرنی ہے پیر صاحب کے لکھے سے، اور قاری صاحب نے اختتام کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ڈاکٹر غلام محمد صاحب حضور کی در کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں، اور یہاں سے محفل پاک یقیناً باب الجنت والوں کے سب کے لیے دعا کی جائے گی۔ یہاں بھی صدارت فرما رہے ہیں، وہاں پر بھی ہم سب کے لیے دعا فرمائیں گے۔ اب دعا فرمائیں اللہ آپ سب کی بھی حاضری قبول فرمائے، اور اس محفل میں سب کی اس محفل میں آنے والے سب اللہ اسی سال سب کو حضور کے مدینے کا مسافر بنائے۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در گئی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در گئی۔ میں بھول گیا نقشو نگاہ دنیا، صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کی، اور اس شخص نے کوئی اور صبر نہیں مانا، تصویر جسے ہم نے دکھائی تیرے در کی، اور آیا ہے نصیب آج تمنا یہ لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ آیا ہے نصیب تمنا یہ لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ آیا ہے نصیب تمنا یہ لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ آپ کی محبتوں میں انہی چاہتوں میں خوبصورت آواز خوبصورت انداز کے اندر حضور کی بارگاہ میں اپنی محبت پر حاضر پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں زینت القرآ حضرت علامہ قاری قاسم عباس مقدس صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یہ سنی کی پہچان کا نعرہ ہے۔ اس لیے یہ وہ نعرہ جو نعرہ لگا جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ سنی وہ ہوگا جو فجر کرتے ہوئے پرسلات سے لگ جائے گا۔ اس لیے یہ نعرہ وہاں بھی پہچان ہے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ نے اہل سنت کو پہچان عطا کی۔ اس لیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے استاذ المکرم محترم اسلم صاحب کو اور آپ کے اہل خانہ کو دل کی عطا کرانے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے اپنے گھر میں حضور کی آمد کی محفل سجائی اور سب حضرات کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ ان کا محفل پاک کا اہتمام کرنا اور سب کا آنا اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً یہ ماحول جامع مسجد باب الجنت اور برادر مکرم قاری اظہر رخسار عباسی صاحب کی یہ محنت کاوش ہے، اور یہ آپ کے پاس یہ ماحول ہے کہ ہر گھر میں حضور کی میلاد کی محافل سجائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماحول کو قائم و دائم رکھے، اور سارے حضرات کو اللہ تعالیٰ حضور کی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو بات بھی پڑھتا ہوں سنتا ہوں یاد نہیں رہتی، کریم ہے کرم فرمائیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دعا پڑھا کرو، فلاں آیت پڑھا کرو، فلاں ذکر اذکار کیا کرو، قوت حافظہ بہتر ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ، سبحان اللہ، ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر بچھائی یا پھر چولی پھیلائی۔ حضور نے ایسے اپنے ہاتھ مبارک سے چلو بھر کے آپ کی گود میں، آپ کی جھولی میں یا آپ کے پہلو میں جو چادر تھی اس چادر میں ڈال دی۔ ایک مرتبہ بھی، دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ بھی۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ آپ اس کو اکٹھا کرو، چادر کو اکٹھا کرو اور سینے سے لگا لو۔ حضور علیہ السلام کے عطا کرنے کا انداز کتنا خوبصورت تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ نظر تو کچھ نہیں آ رہا چادر میں، کیا عطا فرمایا ہے؟ اعتراض کوئی نہیں، آگے سے جواب کوئی نہیں، بات کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر اٹھائی اور سینے سے لگا لی۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ حضور کا عطا کرنا اور اس چادر کو اٹھا کے سینے سے لگانا، اس دن کے بعد جب سے
حضور نے عطا فرمایا ہے کوئی بات پڑھتا ہوں سنتا ہوں کبھی دماغ اور دل سے نکلتی ہی نہیں. اتنا قوت حافظہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. یہ وہ در مصطفیٰ ہے جہاں سے مانگا جائے تو پھر خالی جولیاں نہیں لوٹائی جاتی. حضور کی بارگاہ میں اسی محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا دو دل میں. عشق سرکار کی ایک شمع جلا دو اجالا ہوگا. بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. پڑھیے صلی اللہ علیہ اس کلام کے دو شعر سننے ہیں کہ منگے تو کو سلطان بنایا. منگے تو کو سلطان بنایا. میرے کملی والے نے منگے تو سلطان بنایا.
اس کلام کا آخری شعر کہ جس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے داتا پیا اور خواجہ بنایا داتا پیا اور خواجہ
یوں میری ساری خوشی آپ ہے اور خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں پیر میرے
نبوت سستے دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دار میں سہارا علی کا ہے میں تو پنجے تن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء
والعزم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الهدى صدر الهدى نور الهدى آخر الورى مصباح الظلم جميل الشيء شفيع العمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والإحمال شطره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين هو المطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا اننا في البحر فمن مغرق وخذ يدي سهيل لنا اشقالنا الى حلال نماز عشاء سے لے کر اب تک یہاں بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی، مولا کریم قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، نعت خوانی کی گئی، ذکر اذکار کیا گیا، کلمات طیبات پڑھے گئے. اس کے علاوہ گھر کے اندر 2 مرتبہ رحمت سے لے کر آج تک قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، دیگر بھی 2 وظائف کیے گئے، کلمات طیبات پڑھے گئے. مولا کریم تیرے جلوس کی حالات میں سے یہ اہتمام کیا گیا، بالخصوص اسلم صاحب کی دعوت پر احباب دور نزدیک سے چل کر آئے. مولا کریم ذکر مصطفیٰ کی محفل کے اندر مولا کریم اتنے بھی احباب آئے. اللہ یہاں بیٹھ کر جو بھی عمل ہوا خالص تیری رضا کی خاطر ہوا، اسے اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس کا ثواب ایماندار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے قبول منظور فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین میں ازواج مطہرات اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین خلفائے راشدین صالحین شہداء والتقین تمام سلاسل کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. آج اس محفل پاک کا ثواب اہتمام و انصرام کا ثواب کلمات طیبات کا ثواب ذکر اذکار کا ثواب قرآن خوانی کا ثواب نعت خوانی کا ثواب مولا کریم دیگر ورد و وظائف کا ثواب بالخصوص یہ محفل کا انعقاد کرنا خالص تیری رضا کے لیے اور تیرے محبوب کی آمد کی خوشی میں محترم اسلم صاحب نے اپنے گھر کو سجایا، یہ محفل کا اہتمام کیا. اللہ ان کی طرف سے ان کے گھر والوں کی طرف سے اہل خانہ کی طرف سے ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے
بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کی طرف سے بارگاہ سرور کونین میں ہم سب کی حاضری شرف قبولیت عطا فرما اللہ حضور کی ملاد کی برکت سے نام مصطفیٰ کی برکت سے عظمت مصطفیٰ کی برکت سے ولادت مصطفیٰ کی برکت سے اسلم صاحب کے نانحال دادحال سسرال عزیز اقربا میں سے رشتہ داروں میں سے تعلق داروں میں سے دوست احباب میں سے والدین میں سے اور بالخصوص کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا اور ان کے والد گرامی کے لیے سر سوال کرتے ہیں اللہ نام مصطفیٰ کا صدقہ عظمت مصطفیٰ کا صدقہ اللہ تمام کی کامل و عامل بخشش و مغفرت فرما درجات عطا فرما اللہ کربر جنت کی بہاریں عطا فرما جنت الفردوس میں اعلی اور مقام نصیب فرما جنت علیین میں جگہ عطا فرما آج محفل جتنے موجود ہیں ان کے اقربا میں سے رشتہ داروں میں سے والدین میں سے جن کی دنیا سے چلے گئے اللہ میلاد شاد کی برکت سے ذکر مصطفیٰ کی برکت سے اللہ تمام کی بخشش و مغفرت فرما تمام کے حق میں ہماری نماز شرف قبولیت عطا فرما بالخصوص مولا کریم دعا کرتے ہیں اس محفل کے اندر جتنے بھی آبا موجود ہیں جس طرح کی آج اسی میں رہتے ہیں والی معجزات صدور ہے سینے کے اندر چونکہ رازوں کو جاننے والا ہے اللہ ہر ایک کی تمنا کو التجا کو دعا کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اللہ پریشان حالت حاشمی کو دور فرما تندرستی کی تندرستی کو دور فرما بالخصوص بیماروں کی شفا عطا فرما اسلم صاحب کی دعوت پر کہ ہم مہمان ہے خالد صاحب کی عالیہ بیمار ہے خصوصی دعا کے لیے کہا گیا اللہ علیہ سے کامل عاجل نافع عطا فرما سید پاک افضل تطہیر کا واسطہ بیمار کربلا کا واسطہ اللہ مریضوں کو شفاء کلی نصیب فرما ذکر مصطفیٰ کی برکت سے اللہ جس طرح اس مرض کے اندر مبتلا ہے اللہ نام مصطفیٰ کی برکت سے اللہ انہیں شفاء کامل عطا فرما اللہ ظاہر باطنی امراض سے اللہ انہیں شفاء کامل عطا فرما جو علاج جا رہا ہے اللہ ان کے لیے شفا کا ذریعہ بنا آج میں محفل میں سے کی گھروں میں سے یدیگر جہاں کے مسلمان بیمار ہیں اللہ ہمارے